السلام علیکم ناظرین، دی رپورٹرز میں میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم۔ اسلام آباد میں جناب صابر شاکر، لاہور سے عارف حمید بھٹی صاحب۔ اور اب ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ پاک فوج میں نئی تقرریاں اور تبادلے، مریم نواز کے ٹویٹس کہتی ہیں ہر طوفان کا خاتمہ ہوتا ہے، درخت اکھاڑ دیے جاتے ہیں، آندھی رک جاتی ہے، بادل چھٹ جاتے ہیں، طوفان کے بعد آخر میں وہی رہ جاتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے۔ آخر مریم نواز کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار DGISI تعینات، لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر چیف آف جنرل سٹاف مقرر، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کے لیے دونوں پرعزم۔ بھارتی رہنماؤں کی گفتگو سے بھارتی عزائم بے نقاب، پاکستان کو توڑنے کی باتیں وزیر اعظم اپنی خاموشی نہ توڑ سکے۔ بھارت اور افغانستان کا پاکستان میں طالبان کی موجودگی کا الزام، اعزاز چودھری چپکے سے کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک کے کچھ لوگ پاکستان میں ہیں لیکن ہم کسی گروپ کو کارروائی نہیں کرنے دے رہے۔ وزیر اعظم کے وکیل سلمان بٹ کہتے ہیں نواز شریف کا بیان سیاسی تھا، گویا غلط بیانی کی، کیا تحریک انصاف وزیر اعظم کے جھوٹ بولنے پر پارلیمنٹ میں تحریک استحقاق لائے گی؟ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے سنی، اور جو بڑی خبر ہے وہ یہی کہ فوج میں جو تقرریاں اور تبادلے ہوئے معمول کا حصہ ہیں۔ ہر ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد جب آفیسرز کی ریٹائرمنٹ کا وقت نزدیک آتا ہے تو فوج میں نئی تقرریاں ہوتی ہیں۔ معمول کا یہ پروسیس ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے، جس کی ابتدا جناب قمر باجوہ صاحب کی تعیناتی سے ہوئی بطور آرمی کے سربراہ۔ لیکن کل جب بڑی اہم تعیناتیاں ہوئیں جس میں CJS کی تعیناتی تھی، DGISI کی تعیناتی تھی، تو ایک مریم صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا، ایک ایسا ٹویٹ جس میں بڑی لفاظی تھی، 3 حصوں پر مشتمل یہ ٹویٹ تھا، جس میں اگر میں اس کو ان کی اگر اردو میں اگر آپ کو پڑھ سکوں تو اس میں یہ تھا کہ ہر طوفان کا بالآخر خاتمہ ہو جاتا ہے، تمام درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، جب تمام گھر بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، آندھی رک جاتی ہے، بادل چھٹ جاتے ہیں، بارش تھم جاتی ہے، آسمان صاف ہو جاتا ہے، تو پھر سب دیکھتے ہیں جو مضبوط ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ میں ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل بڑا جو واقعہ تھا وہ تو آرمی کے اندر تعیناتیوں کا واقعہ تھا، اور پھر زبیر عمر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ DGISPR کے حوالے سے آرمی چیف ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے۔ کچھ اس طرح کا صابر تاثر دے رہی ہے پاکستان کی سیاسی ایلیٹ، شریف خاندان خاص طور پر، کہ اب آرمی چیف آ گئے، سب تعیناتیاں ہو گئیں، تو بالکل اب ایسا ہی ہے جیسے سارا ان کے پاس آ گیا ہے کنٹرول، اور آگے جا کے 2018 میں بھی الیکشن وہی جیتیں گے۔ ذرا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس کو وہ بڑے بڑے درخت کہہ رہی تھی، کیا عاصم باجوہ کو درخت کہہ رہی تھی یا جنرل رضوان صاحب کو آندھی سے تعبیر کر رہی تھی، کیا یہ اس کہنے کا کیا مقصد تھا؟ کس کو وہ پیغام یہ سب دے رہی تھی؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صدام حسین بھی یہی سمجھتے تھے، معمر قذافی بھی یہی بات سمجھتے تھے، حسنی مبارک بھی یہی بات سمجھتے تھے۔ نواز شریف صاحب تو الیکٹڈ میں بتاتا ہوں، سن لینا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم بھی یہی سمجھتے تھے، آصف علی زرداری صاحب بھی یہی سمجھتے تھے، سید یوسف رضا گیلانی صاحب بھی یہی سمجھتے تھے، اور یہ افغانستان کے حکمران جتنے رہے ہیں، رضا شاہ پہلوی صاحب، وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ کس لیڈر کا آپ نام لیں گے، وہ جو یہی سمجھتے تھے۔ اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں، قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اس میں بھی ایسے بہت سے وقت کے فرعونوں کا ذکر ہے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ فرعون، نمرود، یہ سب اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے، وہ زمین کے خدا بن بیٹھے تھے، نعوذ باللہ۔ اور ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، وہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ تو جہاں تک یہ اس پس منظر میں اگر ہم دیکھ لیں کہ جو کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ہیں،
ان کے استاد گرامی تھے جناب ضیاء الحق صاحب. تو ان کی جو آخری سپیچ تھی نا حادثے سے پہلے، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا. وہ تھا کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربانہ باقی. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزوں کو تاریخ کے اگر جا کے دریچے میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. باقی ان پوسٹنگ ٹرانسفرز کا جہاں تک تعلق ہے، نوید مختار صاحب سب سے پہلے امپورٹنٹ. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس پر بھٹی صاحب سے بات کر لوں، پھر ان جو دونوں صاحب ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے پروفیشنلزم کا بھی ذکر کرتے ہیں. بھٹی صاحب، جو یہ ٹویٹس ہیں جس کے مطابق وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، جو میں سمجھ سکا ہوں کہ بالکل اب ہر چیز ہمارے قبضے میں ہے اور طوفان تھم گیا ہے، جیسے طلال چودھری کہتے تھے نومبر بھی گزر جائے گا، دسمبر بھی گزر جائے گا، اور اب ہم بالکل جیت گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں. تو ایک لحاظ سے وہ جو پھر ان ٹویٹس کے بعد اب اس میں کوئی شک رہتا ہے کہ سیرل المیڈا کو بھی جو سٹوری دی گئی، جو اس وقت فیڈ کرائی گئی، وہ تو اب ان ٹویٹس کے بعد میرے ذہن میں تو کوئی شک نہیں رہتا کہ اس کا منبع کون تھا اور یہ ساری انفارمیشن کہاں سے آ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمی صاحب، جیسے حکومت کی فرعونیت عروج پہ چلے گئی، اب ہمیں بھی کھل کے کھیلنا چاہیے. زندگی موت کی امانت ہے، پتہ نہیں کب تک رہنا ہے کب تک نہیں. میں مریم صاحبہ کی ٹویٹ پہ آتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی ٹویٹ لکھی، لیکن وہ یہ لکھنا بھول گئی کہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. وہ شاید یہ کہنا چاہیے ایک آدمی تھا فرعونیت میں، اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا. اس محل میں ہر چیز اس نے اپنی مرضی سے فکس کی، کہاں صوفہ لگانا ہے، کہاں فانوس لگانا ہے، کہاں الماریاں رکھنی ہیں، لیکن کہاں بارود کھڑا کرنا ہے، کہاں دوسرا سامان رکھنا ہے. اتفاق سے ایک زلزلہ آتا ہے، وہی سامان جو اس کو اپنا وہ محافظ سمجھتا تھا، وہ فرعون سمجھتا تھا کہ یہ ساری چیزیں میرے مرہون منت ہے، میرے اشاروں پہ موو کرے گی، وہی ساری چیزیں اس پہ گرتی ہیں اور وہ زمین بوجھ ہو جاتا ہے. تو میں صابر صاحب کی جو فرمایا انہوں نے، ان کے روحانی استاد ضیاء الحق کا، میں ان کی اور پیچھے چلے جاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا غیر جماعتی الیکشن کرانے کے بعد میں ایسے 10 غیر جماعتی الیکشن اور کرواؤں گا، اور 10 دن بعد نہ ان کو زمین ملی نہ آسمان ملا، جہاز ہی کریش ہو گیا. پھر جس کو میاں نواز شریف کے جو سب سے محسن ہے میاں محترم مشرف صاحب، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بے نظیر سیکورٹی رسک ہے اور یہ پاکستان میں میرے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتی. اسی طرح انہوں نے نواز شریف صاحب کے فرمایا کہ ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں لیکن آئیں گے نہیں، لیکن بے نظیر آئیں، آ کے شہید ہوئی، اور آج مشرف پاکستان میں نہیں ہے. اس مریم کی تو چھوڑ دے، ان بیچاری کو تو ٹویٹ کس نے لکھ کے دیا ہوگا، کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ایک اور ہے پتہ نہیں زبیر صاحب، انہوں نے لکھا ہے آرمی چیف میکس میجر اناؤنسمنٹ انکلوڈنگ ڈی جی آئی ایس پی آر. او بھائی، ابھی تو بیچاروں کی کل ٹرانسفر ہوئی ہے. تمہارا حسد کا یہ عالم ہے کہ اس شخص نے، آصف باجوہ نے، آرمی کا مورال بلند کرنے کے لیے چیف کی ایکٹیویٹی کو لوگوں تک اجاگر بتایا. آپ اس نے آرمی کو، جو کسی دور میں تھا کہ آرمی یونیفارم پہن کے کہیں جائے نہ، آرمی کی گاڑیاں نہ جائیں، انہوں نے اسی فوج کا مورال اوپر لایا کہ لوگ سڑکوں پر فوج کے حق میں نعرے بازی پہ آ گئے. انہیں یہ بھی حسد خوروں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی. اور دوسری بات، اب صابر صاحب کو کہ آج بریک پہ پاؤں رکھے. ٹھیک ہے صابر صاحب، بریک پہ پاؤں رکھنا ہے آپ نے. پوری اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں تو پرویز رشید کو نمودار کیا. پرویز رشید صاحب نے تو اچھے آدمی، ان میں سب سے انوسنٹ وہ تھے، اصل تو ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے نا جو اب بھی ماسٹر مائنڈ ہے. انہوں نے آرمی کو کور کمانڈر کی جو ہے کانفرنس کے بعد اعلان کیا گیا تھا کہ سیکورٹی بریچ، جس نے پاکستان کو کہا راہ کے ایجنٹ ہے، راہ سے مدد مانگی جائے. الطاف حسین نے، انہوں نے پرسوں ان کے بندے بھی لانچ کر دیے. کل ایک اور کیس ہے ادھر گجرات سے، عابد رضا 6 لوگوں کی دہشت گردی میں ملوث ہے، اس کا کہہ رہے ہیں 780 ختم کی جائے. میری ایک گزارش ہے کہ یہ بہت تیز چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو کوئی بھی آرمی چیف آئے یا نئے جو بھی بنے ہیں، جس کو بھی انہوں نے ذمہ داری دی ہے، سارے ہی فوج کے کمانڈر تھے. ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے اور مختلف مرحلہ وار ترقی کرتے کرتے، ایگزام کرتے کرتے ادھر جاتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کچھ لوگ ان کے تابع ہو گئے ہیں، تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ حال کیا پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. زبردست بھٹی صاحب،
بڑا زبردست شعر پڑھا آپ نے، اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کوئی خود سے چیزیں گھڑتے نہیں تھے. جو ایکٹیویٹی تھی آرمی چیف کی، جو آرمی کے اندر جو پلس تھی، جو سینٹیمنٹ تھا، جو بات چاہتی تھی پاکستان کی آرمی بیان کرنا، اس کو اپنے ٹویٹس کے ذریعے وہ بیان کرتے تھے. بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف تھی، اور میں نام نہیں لینا چاہتا. کل سے جو ٹویٹ آ رہے ہیں عاصم باجوہ صاحب پر، یہ الزام تراشی بھی کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی کنسپریسی کر رہے تھے. بلو دا بیلٹ ان کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، پاکستان کے ڈی جی ISPR کے بارے میں. بہرحال میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اپنا کام دیا، سر انجام دیا، اور وہ اس لحاظ سے تعریف کے وہ قابل ہیں. اب میں صابر سے کمنٹ لینا چاہتا ہوں. صابر، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو یہ ایک میں پہلے جنرل باجوہ کی بات کر لیں. جنرل باجوہ سے مراد ہے عاصم باجوہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے مضبوط اپنے آپ کو ابھی جو ٹویٹس آپ سنا رہے ہیں کہ کتنے مضبوط ٹویٹ کر رہے ہیں اور شادیانے بجا رہے ہیں. تو آج بھی جنرل عاصم باجوہ کے 6 ٹویٹس آئے ہیں ٹھیک ہے. اور جو حکومت، اتنی تگڑی حکومت جو ایک جنرل باجوہ کے DG ISPR کے ایک ٹویٹ کو سمجھے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ، اپنی فوج کی ایکٹیویٹی کو، وہ اپنی فوج کی ایکٹیویٹی کو سمجھتے ہیں، انڈین آرمی کی ایکٹیویٹی کو تو نہیں سمجھتے. اس پہ تو بات اس پہ بالکل بات ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس پہ تو خفیہ پیغام رسانی سرتاج عزیز صاحب جا کے نریندر مودی صاحب کو کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب سے جنرل راحیل شریف صاحب نے کمان چھوڑی ہے اور اس وقت سے لے کے آج تک لائن آف کنٹرول پہ وہ کیا مودی صاحب کے کان میں کیا بات کہی گئی ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل آپ اس پہ آتے ہیں، بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے. لیکن میں جو یہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے پرسیپشن کہ اب فوج ہے یہ بالکل اب ہمارے زیر تسلط آ گئی ہے، ہمارے لیے کام کرے گی، اس پاکستان کے ادارے پر اس قسم کے غیر محسوس طریقے سے اس کی کریکٹر اسیسینیشن، اور یہ کہنا کہ جیسے وہ بھی پولیس کی طرح کام کرے گی. آپ کے لیے آپ کو سنواتا ہوں کہ جنرل جو بلال ہیں، جو CGS بنے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں دہشت گردی کے بارے میں. سب سے پہلے ان کا ایک آپ کو شارٹ سنواتا ہوں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف وہ کیا عزائم رکھتے ہیں. ہماری کاوش، ہماری جدوجہد، ہمارا آپریشن جاری ہے، اور انشاءاللہ آپ اس یقین کے ساتھ یہاں سے جائیے کہ یہ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف، ٹارگٹ کلرز کے خلاف، ان کے سہولت کاروں کے خلاف، ان کے ابیٹرز کے خلاف، ان کے سپورٹرز کے خلاف، ان کے فائنانسرز کے خلاف، ان کے رازداروں کے خلاف، ان کے ان فینومیناز کے ہر پہلو کے خلاف یہ آپریشن انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ سہولت کاروں کے خلاف، ابیٹرز کے خلاف اور ہر قسم کے فینامنا کے خلاف جو آپریشن ہے وہ جاری رہے گا. قوم کو تسلی دے رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک سما کے پروگرام میں ندیم ملک سے بات کرتے ہوئے عام آدمی کی بات کہی، میں وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہمارے پروٹیکٹیو گیئر سے زیادہ یعنی ضروری یہ ہے کہ یہ پبلک جو بالکل ان آرمڈ ہے، نارمل سٹیزنز ہیں، یہ اپنی زندگی کو سیکیور محسوس کرتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے یہ اپنی نارمل زندگی کو جاری رکھیں. اب میں نوید مختار صاحب جو DG ISI بنے ہیں، جب وہ کور کمانڈر کراچی ہیں، میں ابھی آتا ہوں بریک کے بعد، میں اس پہ اگر پہلے وہ سنوا دوں تو پھر میں آپ کا کمنٹ لیتا ہوں. بعد میں سنواتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ذرا تسلسل رہے گا. ٹھیک. اب یہ میجر جنرل بلال اکبر تھے، تو ابھی پروموٹ ہو گئے ہیں، یہ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے ہیں، CGS لیفٹیننٹ بن کے CGS آ گئے ہیں، چیف آف جنرل سٹاف، جنہوں نے یہ آپ کو پتہ ہے جو آرمی کو سمجھتے ہیں اور باقی بھی جو ارباب اقتدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ CGS کون ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے. اب جن کے خیالات بطور میجر جنرل بلال اکبر ان کو CGS لگایا آرمی چیف جنرل باجوہ نے، تو یہ بالکل کلیئر ہیں. دہشت گردی کو یہ سمجھتے ہیں، دہشت گردوں کو یہ سمجھتے ہیں، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو یہ سمجھتے ہیں، اور ان کا جو نیکسس ہے سیاست دانوں کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں، کراچی میں رہنے کی وجہ سے ان کا جو نیکسس ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں. سہولت کاروں کا پتہ ہے، یہ ان کے ٹپس پہ ہیں، یہ ازبر ہو چکا ہے ان کو کہ کون دہشت گرد ہے، کس کا سہولت کار کہاں بیٹھا ہے پوری دنیا میں. صرف یہ نہیں کہ کراچی کا دہشت گرد شادیانے، تو اس پہ شادیانے بجا رہے ہیں. میجر عقل کے اندھے ہیں نا. میجر جنرل بلال اکبر، لیفٹیننٹ جنرل چیف آف جنرل سٹاف، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کتنے کلیئر ہیں.
اور پھر کمبینیشن کیا بنایا جنرل قمر جاوید باجوہ نے نوید مختار صاحب کا. ناظرین یہاں پر ہمیں لال اکبر کا بڑی بعد آپ یہ صابر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، بھٹی صاحب بھی ساتھ، اور یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، ان کی گفتگو بھی آپ کو سنوائیں گے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے مسلم لیگ کے جو اکابرین ہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بڑی قریبی رشتہ داریاں اور پتہ نہیں ہم نے آئی ایس آئی کو فتح کر لیا ہے. وہ اس پورے سسٹم کو، کرپشن کو کس طرح سمجھتے ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، یہ آپ کو سب بتائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار کیا کہتے ہیں کرپشن کے حوالے سے؟ کراچی میں جو کیمپین چل رہی ہے ذرا ان کی زبانی سن لیتے ہیں. Same time, we still have to go a long way, and inshallah we will go. Many myths have been broken, and all criminals and their facilitators, ladies and gentlemen, all criminals and their facilitators and networks are being challenged squarely. One can clearly see positive snowballing effect in numerous parallel efforts also. We are challenging their physical capabilities, we are challenging their facilitation networks, we are challenging their financial lifelines, we are also challenging their ability to manipulate systems. بھٹی صاحب، یہ نوید مختار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو سارے نیٹ ورکس ہیں، جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جو کرپشن میں ہیں، ہم ہر ایک کو چیلنج کر رہے ہیں اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے انجام تک پہنچا کے چھوڑیں گے. سلمی صاحب، میں نے ابھی یہی گزارش کی تھی، جو انہوں نے محل یا قلعہ نما اپنی طرف سے اپنے ذہن میں خاکہ تیار کر کے بنایا نا، اسی کی چیزیں ان پہ گرنی ہیں، اسی کی چیزیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو فیسیلیٹیٹر تھے، فیسیلیٹیٹر چاہے وہ عابد رضا صاحب کے ہوں جو گجرات رات سے میں نے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ملک اسحاق کے ہوں، چاہے وہ کسی دہشت گردی تنظیموں کے ہوں، پہلی ہی میٹنگ میں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ مورے ہم نے اپنی مرضی سے رکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ایشو پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا کسی بھی قیمت پر. ایک گولہ آئے گا تو 3 گولوں کا جواب دیا جائے گا. یہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نعوذ باللہ ہر آدمی فار سیل ہے. ان کو چھوڑ دیں. پچھلے دنوں مجھے کل ایک دوست آپ کی طرح صاحب علم میرے پاس آیا، کہتا یار اس ڈاکٹر کا کیا کرے، اس کو ڈاکٹر کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں. میں کہا کون سا ڈاکٹر؟ کہتا ایک آدمی کو خوفناک مرض لگی ہے اور اس کی انفیکشن لوگوں میں پھیل رہی ہے. ایک ڈاکٹر آتا ہے، اس مریض کو لے کے آپریشن تھیٹر میں چلے جاتا ہے اور باہر ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار اگر اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے، یا کیونکہ اس کی انفیکشن سے پورا پاکستان بچ جائے. ڈاکٹر اس کا آپریشن کھولتا ہے، پیٹ چیخ چار کرتا ہے، چیزیں نکالتا ہے، سامان لاتا ہے، کرنے جاتا ہے، اچانک کہتا ہے یار میں ذرا چھٹیوں پہ جا رہا ہوں، میرا ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے. تو مجھے دوست کہہ رہا تھا یار اس کو ڈاکٹر کہنا چاہیے. میں کہ نہیں یار ڈاکٹر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بندے کو جس نے چیر پھاڑ کے چھوڑ دیا اس کی انفیکشن سے تو پورا ملک خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان باتوں کی پرواہ نہ کریں. آپ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کل نا اسلام آباد میں گریڈ 21 19 سے 20 اور 20 سے 21 کے پولیس افسروں کی سلیکشن بورڈ کا اجلاس ہے. ٹھیک ہے، اس میں چند کرپٹ لوگوں کے بھی نام ہیں. 17 ٹوٹل سیٹیں ہیں صرف. ایک ڈی جی آئی بھی ہے کمپیریٹیولی بڑی اچھی شہرت کے حامل، ڈیڈ آنیسٹ اور با کردار. ان کا نام گیا کہ جی بورڈ میں یہ بیٹھیں گے تاکہ کچھ گندے لوگ نہ ہو سکے. کچھ مافیا نے ایسا کام چلایا کہ آفتاب سلطان صاحب کا نام ہی ڈراپ کرا دیا، اس کو ریفیوز کر دیا گیا اس سمری کو. لہذا آپ یہ نہ سمجھے تھوڑا سا انہیں بوسٹ ملا ہے بظاہر، لیکن میرا خیال ہے جتنی غبارے میں ہوا بھر رہی ہے یہ بہت جلدی بلاسٹ ہوگا. تو جس قمر باجوہ کو یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، ان کا پہلا عزیز 1965 میں پہلے گولے میں دکھن منڈی میں شہید ہوئے تھے میجر. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یہ شہیدوں کے وارثوں سے میرا خیال ہے وہ امید رکھ رہے ہیں
کہ مودی کے یار بن جائے یا کسی اور ٹھیک ہے بھٹی صاحب، میں آپ کی بات بالکل درست فرما، یہ نہیں ہوگا. آپ درست فرما رہے ہیں. میں ایک کیونکہ اس وقت پاناما پیپرز کے حوالے سے، وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے بھی بڑی گفتگو ہو رہی ہے. نوید مختار صاحب کور کمانڈر کراچی، اب نئے ڈی جی آئی ایس ہے. وائٹ کالر کرائم کے بارے میں بھی وہ انہوں نے بڑی کھل کر ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ذرا وہ پہلے سن لیں. Ladies and gentlemen, there is also urgent requirement to go after white collar crime and sever their linkages with criminality. At the same time, we should be mindful that terrorists are also trying to regroup. But I can assure you that we will not let our effort get scattered, inshallah. صابر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہم ری گروپ ہونے دیں گے، اور ایک ضرورت ہے وائٹ کالر کرائم. یہ جو پاناما پیپرز ہیں، یہ جو آف شور کمپنیز ہیں، یہ جو مال بنا کے باہر گیا ہے، یہ سارا یہ وائٹ کالر کرائم ہے. تو یہ تو سب کچھ انہی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کل سے شادیانے بجائے جا رہے ہیں نا، پوسٹنگ ٹرانسفر ایک قدرتی عمل ہے. جب بھی آرمی چیف آتے ہیں وہ اپنی ٹیم لے کے آتے ہیں. بہت سے لوگ اپنا ٹینیور پورا کر چکے تھے، تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ان کو سمجھ آئے گی کچھ دنوں کے بعد کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ضیاء الدین بٹ نہ پہلے کبھی ملا تھا نہ اب ان کو کوئی ملے گا. وہ ضیاء الدین بٹ صاحب اگر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو یہ پتہ نہیں کس خوشی میں. اب نوید مختار صاحب کو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی لگایا اور بلال اکبر صاحب کو سی جی ایس. دونوں کراچی سے، اور کراچی گڑھ تھا اس آپریشن کا. ضرب عضب آپریشن کا جو اربن ایریا ہے وہ کالعدم تنظیموں کے خلاف. اچھا میں ایک تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے جنرل بلال اکبر اور نوید مختار صاحب کو تو بتایا. جو آج کا جو بیان ابھی جو آئی ایس پی آر نے جاری کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اس میں وہ سہولت کاروں کی کھل کر بات کر رہے ہیں کہ سہولت کاروں کو تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بلال اکبر کو سی جی ایس لگایا، نوید مختار کو لگایا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی، اور ان کے خیالات ہم سنوا چکے ہیں. اور جو اپنا آج کا آرمی چیف کیا کہتے ہیں جنرل باجوہ، نیکسس بٹوین ٹیررسٹ ان ریموٹ ایریاز اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز ان اربن سینٹرز ول بی سیورڈ وٹ ایور دا اماؤنٹ آف ایفرٹ اینڈ ٹائم. تو یہ تسلسل دیکھ لیں. اس کے بعد یہ کمبینیشن جو بنایا ہے انہوں نے، بلال اکبر، نوید مختار، بار بار نام لے رہا ہوں، اور اس کے بعد جنرل قمر باجوہ، یہاں پنڈی میں جنرل وہ سرفراز ستار اور سرفراز ستار. اس کے بعد ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے. وہ چیز جہاں پہ جنرل راحیل شریف صاحب نے چھوڑی تھی وہیں سے شروع ہوگی. اور آج بھی جنرل عاصم باجوہ پشاور میں ان کے ساتھ تھے، اور 6 ٹویٹس ہیں جو کہ، اور جنرل باجوہ نے انہیں روکا تو نہیں ٹویٹ کرنے، نہیں روکا. تو یہ ان لوگوں کے لیے میرا خیال ہے یہ بڑا ایک اچھا یہ کام ہے، کیونکہ کل رات سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جناب یہ الزام تک لگا دیا کہ جنرل باجوہ جو ہیں، عاصم باجوہ، وہ کنسپریسی کر رہے ہیں. یار وہ انتہائی چھوٹے چھوٹے برتن ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ان چھوٹے برتنوں کو رہنے دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اب بلال اکبر صاحب جو جی ایچ کیو میں بیٹھیں گے اور پوری فوج کو آرمی چیف کی گائیڈ لائن کے مطابق آگے باتیں بڑھائیں گے اور پالیسی بنے گی. ان سے ہم جب بھی ملے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. آپ بھی میں ملا ہوں، کئی دفعہ ان سے ملا ہوں، لیکن ایک صحیح سچا پاکستانی اور صحیح سولجر، اور پوری فیملی ان کی پاکستان کے نام پہ ان کا دل دھڑکتا ہے. مشروب مغرب کا ان کو شوق نہیں ہے کوئی ایسا شوق. ٹھیک ہے، وہ تسبیح لے کے آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور کراچی میں انہوں نے ثابت کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ان کو وہ جو شہد ہے نا اس کا بھی شوق نہیں ہے. جہاں کے پی کے سے ایک بوتل پکڑی گئی تھی، وہ بالکل کسی کو ان میں سے شوق نہیں ہے. جہاں پہ را اور MI6 یہ دونوں مل کے، اور MQM کے پیچھے، الطاف حسین کے پیچھے کون تھا؟ MI6 تھی آپ کی، CIA، را، یہ تینوں اس کے پیچھے تھے. دیکھیں کیسے پرویز اشرف نے انٹری ڈالی، اور ساتھ ہی ندیم نصرت صاحب اور وہ MQM لندن کے سارے ٹی وی پہ ہر چیز کو انہوں نے ریوائیو اور بحال کرنے کے. جی بھٹی صاحب. سبھی صاحب ان کی فکر نہ کریں، ان کا وہ حساب ہے پرائی جنجے احمق نچے، پرائی جنجے احمق نچے. دیکھیں جو بھی لگائے ہیں، میں تو ان صاحبان کو نہیں جانتا جن کا صابر صاحب نے دونوں افسران کا ذکر کیا ہے. میں تو ڈرتا ہوں
کیا انہوں نے فوج میں ہی لگے ہیں نا؟ کیا سیف الملوک تو نہیں لگ گیا جو فوج سے بغض رکھتا ہے؟ کیا تمال چودھری تو نہیں کہیں لگ گیا کور کمانڈر؟ کیا وہ دوسرے جھوٹے تو نہیں لگ گئے جو بغض رکھتے ہیں؟ انہی کے لگے یار، وہ ایک سسٹم سے نکل کے اوپر آتے ہیں. ادھر جیرا سبزی والا نہیں بیٹھ جاتا ادھر، اس لیے نہیں کہتے کہ تو میری خوشامد بڑی کرتا ہے، تو مجھے غلط لطیفے سناتا ہے، میں تجھے چیئرمین بناتا ہوں. وہ ایک پروسیجر ہے ہر کام. یہ آپ بات کہی غلط لطیفے سنانے والے کو چیئرمین بنا دیا، پتہ نہیں اب آپ کو غلط. راحیل شریف صاحب کی پرائرٹی تھی ایک ضرب عضب اور دوسرا سی پیک. اور آج میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آپ کے اور دوست بھی کہتے ہیں نا کلپ سنبھال کے رکھ لیں. باوقت ضرورت سب سے پہلے رینجر کا پنجاب میں آپریشن کروایا جائے گا. یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے بہت جلد اپنی خواب سے بیزار ہوں گے اور ایک خود ہی چیخیں ماریں گے کہ ہم نے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماری ہے. بالکل ٹھیک ہے، فکر نہ کریں بلکہ اس بات کا ذکر نہ کریں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آج جو جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے جہاں پہ بھی اربن سینٹرز میں کاروائی ہوگی. اور اس وقت جو ایک بتایا جا رہا ہے کہ فیصل آباد لاہور میں بڑی جڑیں مضبوط ہیں، تو وہیں سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پکڑا اس مشل کو جو جنرل راحیل شریف کے ہاتھ میں تھی. وہ کوشش کرتے رہے پنجاب میں آنے کی. لگتا ہے کہ اب وہ اربن سینٹرز میں جو کاروائی نہیں ہوئی تھی وہ کاروائی ہوگی. اور یہ جو خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ لاف کس کا ہوگا. لیکن یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کے وکیل عدالت میں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں دیا جانے والا بیان ایک سیاسی تھا، گویا جھوٹا وعدہ تھا یا غلط بیانی تھی، تو پھر کیا اس پر تحریک انصاف پریولیج موشن پیش نہیں کر سکتی؟ اور اگر پریولیج موشن آ جائے تو سینٹ میں تو ان جماعتوں کی اکثریت ہے جو واقعتاً اس تحریک کو منظور کرا سکتے ہیں. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. صابر سیدھا آپ کی طرف آؤں گا. یہ کہتے ہیں سلمان بٹ صاحب کہ سیاسی تقریر تھی، گویا سچائی پر مبنی نہیں تھی. فلور آف دا ہاؤس پر اگر آپ بات کریں، پریولیج موشن تو بنتی ہے، تحریک انصاف لا سکتی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کی حمایت نہ کرنا. نہیں، پیپلز پارٹی کے لیے مشکل نہیں ہوگا، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ اس بات پہ سوچ رہی ہے، صلاح مشورہ کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کی آئندہ 1-2 دنوں میں مشاورت ہو. پیپلز پارٹی بھی میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف پریولیج موشن لا رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، اور سندھ اسمبلی میں بھی آ سکتی ہے، سندھ اسمبلی میں بھی آ سکتی ہے، کے پی کے اسمبلی میں بھی بلکہ اپروو ہو سکتی ہے، کے پی کے میں بھی آ سکتی ہے، پنجاب میں بھی آ سکتی ہے. یہ پریولیج موشنز جو ہیں پیپلز پارٹی بھی لا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ایک ہی انڈرسٹینڈنگ کے بعد کیا جائے. اچھا بھٹی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس پر بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے نا آپ کو جو بھارت سے گفتگو کی جا رہی ہے پاکستان کے بارے میں، وہ بھی آپ کو میں سنواتا ہوں. ان کے جو وزیر داخلہ ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے پاکستان توڑنے کی بات کی ہے، ذرا وہ سن لیں پہلے. 1971 میں اسی پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ابھی تو پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. شاید اس پاکستان کے 10 ٹکڑے ہو جائیں اور پاکستان کے کھنڈ کھنڈ ہو جائیں. اچھا، اسی کے ساتھ جو ان کے سابق آرمی چیف ہیں جنرل بکرم سنگھ، انہوں نے بھی ایک بات کی ہے پاکستان کے اندر کیا کرنا چاہیے، وہ سن لیں ذرا. لیکن ہمیں جو ان کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے، جو مریدکے کے اندر ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں لشکر توحبہ کے، بھاولپور کے اندر ہیں جیش محمد کے، وہاں پہ ہمیں انہیں ٹھوکنا ہے. اور ٹھوکنا کیسے ہے؟ ہمیں ضروری نہیں ہم خود کریں، پاکستان کے اندر بہت لوگ مل جائیں گے جو کہ پیسے کے لیے کام کر دیں گے، اور ہمیں یہ کیپیبلٹی تیار کرنی ہے، ایسیمیٹرک کیپیبلٹی تیار کرنی ہے. تو unless we do that, you have to cut. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. You cannot afford to. بھٹی صاحب، پاکستان کو ٹھوکنے کے لیے پاکستان کے اندر لوگ مل جائیں گے پیسے کے لیے یا کسی تجارتی فائدے کے لیے، یہ کس جانب اشارہ ہے؟ بالکل نچلے درجے کی بات ہو رہی ہے، یہ کہیں اوپر درجے کے لوگ بھی پاکستان کو ہی ٹھوکنے کے لیے استعمال ہوں گے؟ سمی صاحب، آپ اور صابر صاحب اس وقت بہت بڑے اینکر ہیں، میں تو آپ دونوں کا سٹنگر ہوں. یہ جو راج ناتھ ہے، یہ ہمارے ٹکڑے کیا، یہ راج ناتھ نا ہمارے ٹکڑے کیا کرے گا؟ ہم انڈیا کے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے نبی کے صدقے ان کے اتنے ٹکڑے کریں گے، یہ ٹکڑے گن نہیں سکیں گے. انڈیا تو ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. جو مسلمان زندہ ہی شہادت کے لیے ہو، اس سے موت سے کیا ڈراؤ گے؟ ہاں،
لیکن آپ بڑے سمجھدار بنتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ الزام آپ کے جن لوگوں نے لگایا تھا ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان سے پوچھا؟ آپ تو ان کی صفائیاں دینے لگ پڑے, آپ تو ان کے وکیل بن گئے, آپ تو ان کے جج بن گئے. آپ نے تو اس پاکستان کو خطرہ اندرونی طاقتوں سے ہے. یہ راج ناتھ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, یہ ہمیں کرے گا کچھ؟ اتنے اس سے ضرورت ہوتا نا اس قابل. کب سے یہ بارڈر کھڑا ہے تو آج تھا روزانہ. یہ کوئی انڈین فلم نہیں بن رہی راج ناتھ صاحب, یہ پاکستان ہے, یہ ملک بن گیا ہے. اب ہم نے قوم بننا ہے, اور جب قوم اکٹھی ہو جائے تو چند گندے آنڈے پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی حیثیت کوئی نہیں رہتی. لیکن میرا سمیع صاحب آپ سے اور صابر شاکر صاحب سے سوال ہے, اس کو تو آپ اس کی تقریر دکھا رہے ہیں جس نے کہا تھا کہ آپ کی فوج آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے, یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی. ان کے بارے میں کیا کیا ہے یاد رکھ لیں. 2 یا 3 کو پہلی کور کمانڈر میٹنگ ہو رہی ہے. مجھے تو یہ بڑے بڑے جج جنرل صاحبان کے نام نہیں آتے, نہ کبھی ملاقات میری کسی سے رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس 2-3 تاریخ میں پہلا ایجنڈا ہی یہ ہوگا میر جعفروں کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. دوسری 2 یا 3 تاریخ جنوری کو پہلا ایجنڈا ہی ان کے میر جعفروں کا ہے, جو بڑا سٹیل کا کاروبار کرتے ہیں. انہیں مٹی کا کاروبار کرنا پڑے گا, کیونکہ ان میر جعفروں کی لاشیں زیادہ ہو جائیں گی, مٹی کم پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا بھٹی اپنا صابر, ایک تو اس پر کامنٹ کر دیئے, وزیر اعظم صاحب مکمل خاموش ہیں. چودھری نثار صاحب نے بیان دیا, وہ تو اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس پر بھی کیونکہ وقت کم ہے, مجھے اگر آپ کامنٹ کر سکیں, اعزاز چودھری صاحب نے چپکے سے یہ کہہ دیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں, ہم انہیں کرنے کچھ نہیں دیتے. اور یہ اگر دیکھیں امرتسر میں یہی الزام لگایا انڈیا اور افغانستان نے مل کر پاکستان پر کہ طالبان اور جو افغانستان کے اندر جو لوگ انسرجنسی کر رہے ہیں وہ پاکستان میں ہیں. تو اعزاز چودھری صاحب اب امریکہ میں سفیر بننے جا رہے ہیں, تو وہ ہی از ٹرائنگ ٹو پلیز ہز ماسٹرز, کہ یہ بالکل ایک بات کہہ دی وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ پہ آئی ہوئی. ایک تو وہ جو بات کی ہے نا انہوں نے انڈین وزیر داخلہ نے, کہ ہمیں انڈین وزیر داخلہ نے نہیں سوری ہاں جی ڈی جی ایم او نے کہا نا کہ لوگ ہمیں مل جائیں گے پاکستان. ہاں بالکل بالکل. نہیں یہ جنرل بکرم سنگھ ہیں, یہ سابق آرمی چیف ہیں. جی بکرم نے کہا ہے نا کہ ان کو سہولت کار مل جائیں گے اور لوگ. تو میرا خیال ہے کہ چنیوٹ سے ایک تو مل جائیں گے ان کو, اور دوسرا ملتان روڈ کے آس پاس سے جو ہے وہ, یعنی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس لیول کے سہولت کار ہوں گے, یہ نہیں بتایا. ٹاپ پہ بھی ہو سکتے ہیں جو ان کا ایجنڈا پورا کریں گے انہی کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ لفظ تو پاکستان کو ٹھوکنا ہے نا. وہ بس اتنی بات کرتے ہیں کہ وہ چنیوٹ سے, ایک تو پہلے بھی چنیوٹ سے پکڑے گئے تھے کچھ لوگ, اور اس کے بعد ملتان روڈ سے بھی کچھ مل سکتے ہیں. تو ان کا رابطہ تو ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس لیے وہ بڑے دھڑلے سے بکرم سنگھ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بآسانی ہو سکتا ہے. باقی رہا جو بھٹی صاحب نے کہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ جو ان کے شادیانے ہیں وہ ماند پڑ جائیں گے. کور کمانڈرز کانفرنس ہوگی. میرا نہیں خیال اعزاز چودھری نے کیوں یہ کہا کہ یہاں پر حقانی نیٹ ورک کے لوگ موجود ہیں جس کو میڈیا ایکسپلائٹ کر رہا ہے, جو بھارت الزام لگا رہا تھا, کیوں مانا اعزاز چودھری نے, کس کے کہنے پہ مانا؟ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وزارت خارجہ کو براہ راست کون کنٹرول کر رہا ہے؟ جناب نواز شریف صاحب. وزیر خارجہ کم وزیر اعظم کون ہیں؟ نواز شریف صاحب ہیں. تو یہ تمام ہدایات ادھر سے ہی آتی ہیں. سرتاج عزیز صاحب گئے امرتسر, اور وہاں پہ جو پاکستان کا حال کروا کے آئے, وہ کس کی ہدایت پہ ہوا؟ وہ کس کا مشورہ تھا کہ وہاں پہ کس کو بھیجا جائے؟ سرتاج عزیز صاحب کو بھیجنے کا فیصلہ. یہ ساری واک آؤٹ کر سکتے تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے ڈپلومیٹیکلی, لیکن کچھ بولے ہی نہیں, خاموشی, ایک کرمنل سائلنس. اجازت نہیں ہے. دفتر خارجہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 100% وہ ایک مفلوج ادارہ ہے. وہ ایک ڈاک خانے کا جو چٹھی آتی ہے, جو اجازت آتی ہے, وہ کر دی جاتی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جاتا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی ٹورڈز انڈیا پالیسی, ٹورڈز افغان پالیسی, اور امریکنز کو کا جو تسلط ہے وہ جمانا چاہتے ہیں. واشنگٹن میں اپنی مرضی, کابل میں اپنی مرضی, دلی میں اپنی مرضی, اپنی پسند کی جو چیزیں ہیں, بھٹی صاحب کی طرح یہی وہ چیزیں ہیں جو آگے جا کے ان کے لیے وبال بنیں گی. بھٹی صاحب 1 منٹ ہے, یہ وزیر اعظم صاحب نہیں بولیں گے, ہم ترس جائیں گے ہمارے کان سننے کے لیے, کبھی وہ بھارت کے بارے میں کچھ زبان کھولیں اور بتائیں کہ یہ جو بھارت کہہ رہا ہے اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے کامیاب. اچھا سمیع صاحب گزارش ہے, کہتے ہیں ماں دی سوتن تے بیٹی دی سہیلی,
پاکستان کا دشمن انڈیا، پاکستان کی فوج کا دشمن، پاکستان کی خوشحالی کا دشمن انڈیا، پاکستان کی ترقی کا دشمن انڈیا، لیکن کچھ لوگوں کا بزنس مین دوست۔ لیکن یاد رکھ لیں 20 کروڑ عوام ایک شخص کی خاطر اپنی پوری قوم کو داؤ پہ نہیں لگائے گی۔ ہم نے اپنی حفاظت کرنی جانی ہے۔ یہ گوشت پوشت کا جسم گلنے مٹی میں جانا ہے، اس سے بہتر ہے شہید ہو جائے ہم۔ بہت شکریہ جناب عارف حمید بھٹی صاحب۔ صابر شاکر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان کے دشمن پاکستان کے بارے میں کھلے عام ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم نہ جانے کس مصلحت کے تحت اپنی خاموشی کا روزہ نہیں توڑ رہے، منہ توڑ جواب نہیں دیتے ان کا۔ قوم کوشش کر رہی ہے کہ وزیر اعظم کے منہ سے کچھ نکلے، لیکن نہیں نکل رہا۔ اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔